کہ سارے جب آپ کسی سے کوئی چیز کا سودا کرتے ہیں تو اس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، رجسٹری کرتے ہیں کہ جب اللہ سے ہم نے یہ اقرار کیا کہ ہم بندے ہیں تیرے، تو سورہ فاتحہ یہ ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان ایگریمنٹ ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ ہمارا اور ہمارے رب کے درمیان کا ایگریمنٹ ہے کہ ہم نے تجھے کیسا مانا ہے اور میں کیسا رہوں گا تیرے سامنے۔ دونوں چیزیں ہیں اس میں۔ اس لیے قرآن کی ترتیب دینے والوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ سورہ فاتحہ کو لکھ دیا۔ یہ سمجھ لو گے تو قرآن سمجھو گے، ایگریمنٹ ہی نہیں سمجھے ہو تو مقدمہ کیا لڑو گے؟ بھائی آپ کا کوئی معاملہ ہو، کورٹ میں جاؤ، آپ یہ کہو کہ بھائی یہ سامان ہم نے خریدا تھا اور یہ ہم نے اب یہ مکر رہے ہیں، تو وکیل کیا پوچھے گا کہ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس؟ تو آپ کہو کہ ہم نے ایگریمنٹ کرایا تھا، تو وہ کہے گا لاؤ ایگریمنٹ۔ تو اب ایگریمنٹ پڑھا جائے گا، آپ کے قول کو ایگریمنٹ سے ملایا جائے گا، جو ایگریمنٹ میں لکھا ہوگا اس کے اعتبار سے آگے مقدمہ چلے گا، آپ کی زبان کے اعتبار سے تھوڑے چلے گا۔ تو قرآن تو تب سمجھ میں آئے گا جب سورہ فاتحہ سمجھو گے۔ اس لیے فرمایا تھا تمہیں سورہ فاتحہ نہیں پتہ ہے تو قرآن کیا سمجھو گے؟ ایمان کے بغیر اعمال انسان کے لیے ایسے ہیں جیسے ایک انسان کو تیرنا نہ معلوم ہو اور اس کو دریا میں پھینک دو، اس کو کہاں پھینک دیا؟ دریا میں۔ اب یہ غوطے ہی کھائے گا بیچارہ، کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ ایسے ہی آج انسانیت ایمان کے بغیر اعمال میں ہے، غوطے کھا رہے ہیں۔ کیا کھا رہے ہیں؟ غوطے کھا رہے ہیں۔ اعمال کر کے بھی یہ ذلت میں ہے، اعمال کر کے بھی یہ پریشانی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان نہیں ہوتا ہے۔ ایسا نہیں جس کو آپ دریا میں پھینک رہے ہو، تیرنا نہیں جانتا، وہ ہاتھ پیر نہیں چلاتا ہے۔ ارے وہ تیرنے والے سے زیادہ ہاتھ پیر چلاتا ہے، اس سے زیادہ طاقت لگاتا ہے۔ اور تیرنے والا کیا کرتا ہے؟ وہ بھی تو ہاتھ ہی پیر چلاتا ہے، کچھ اور چلاتا ہے۔ اور ڈوبنے والا وہ بھی چلاتا ہے۔ فرق کیا ہوا ہے؟ ایک ڈوب جائے گا، ایک بچ جائے گا۔ فرق کیا ہوگا؟ ایک نے چھلانگ لگانے سے پہلے وہ ہنر سیکھا تھا اور ایک نے سیکھا نہیں تھا، ہاتھ پیر دونوں چلا رہے ہیں۔ سیکھنے والا بچ گیا اور نہ سیکھنے والا ڈوب گیا۔ یہی حال آج ہم سب کا ہے۔ ایمان تو سیکھا نہیں ہے، اعمال میں غوطے لگا رہا ہے۔ کوئی تہجد میں لگا رہا ہے، کوئی قرآن میں لگا رہا ہے، کوئی نوافل میں لگا رہا ہے، کوئی فرائض میں لگا رہا ہے، اور کوئی مال خرچ کر کے لگا رہا ہے۔ چلو علماء صدقہ کی بہت ترغیب دیتے ہیں تو صدقہ کر رہے ہیں، مال ہے اللہ نے دیا تو صدقہ کر رہے ہیں۔ اور کوئی روزے میں لگا رہا ہے، کوئی کہیں لگا رہا ہے، کوئی کہیں لگا رہا ہے۔ تو جس کو جو لائن مل گئی وہاں لگا رہا اپنی زندگی، لیکن سارے مایوس ہیں، کیونکہ ایمان تو جو بنیاد ہے کامیابی کی، دنیا اور آخرت دونوں جگہ، اس سے خالی ہے۔ اچھا، جب ایمان سیکھنے کی بات آتی ہے تو آج کل لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب کسی نظام سے نہیں جڑیں گے، جو نظام عام طور سے چل رہا ہے جماعت کے اعتبار سے، تو جب اس سے جڑیں گے نہیں تو ایمان کیسے بنے گا؟ یہ سوال آج کل گردش کر رہا ہے۔
تو یہ نظام تو بنا ہی تھا ایمان سیکھنے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ یہ نظام کوئی اللہ کی طرف سے نہیں لاگو کیا گیا کہ آپ چھوڑ دو گے تو کافر ہو جاؤ گے. لیکن ہٹ دھرمی یہ ہے کہ آج کے زمانے میں معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اگر آپ نظام چھوڑ دو گے تو آپ کے اوپر کفر کا فتویٰ. یہ نظام کوئی اللہ کی طرف سے لاگو نہیں ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نظام کی قید نہیں لگائی ایمان کے سیکھنے کے اعتبار سے، کسی نظام کی قید نہیں لگائی، کسی نظام کو اتارا نہیں، کسی نظام کا حکم نہیں دیا، ایمان کے سیکھنے کا حکم دے دیا. مثال کے طور پر اللہ نے قرآن میں واقعات بیان کر دیے کہ ایسے ایمان سیکھا، ایسے سیکھا، لیکن کسی پابند نہیں بنایا مسلمانوں کو، کہ انسانیت کو پابند نہیں بنایا کہ اسی نظام سے ایمان کو سیکھ سکتے ہو. اب وہاں جیسے یہاں دھوکہ ہوا علم کے اعتبار سے کہ بنانے والوں نے اس لیے یہ نظام بنایا تھا کہ قرآن بھی پڑھ لو، احادیث بھی پڑھ لو، کچھ اولیاء اللہ کے اقوال بھی پڑھائے گئے، کچھ تقویٰ بتلایا گیا، کچھ جو ہے فتویٰ بتلایا گیا، یہ کچھ حرام بتلایا گیا، کچھ حلال بتلایا گیا. یہ کیوں اس لیے کیا تھا؟ جیسے پہلے بتایا کہ یہ ایسا جیسا اس میں پڑھایا جا رہا ہے ایسے بن جاؤ گے تو اللہ علم دے دیں گے. ایسے ہاں تو ایسے تو بنے نہیں، تو علم تو ملا نہیں، ڈگری لے آیا تو رکھو اپنی جیب میں ڈگری. اور ہماری کوئی بات نہیں، آپ چونکہ ڈگری آپ کے پاس ہے، آپ تنہائی میں بیٹھو، آپ قرآن کی روشنی میں جن کو عالم کہا گیا ہے، نبی نے جن کو عالم کہا ہے، آپ اپنی زندگی کو اس پر پیش کرو ایمانداری کے ساتھ، آپ کو خود ہی خلا نظر آ جائے گا. اور وہاں لے آنا تو آپ کو عالم کون نہیں تسلیم کرے گا؟ جو نہیں کرے گا وہ خود ہی گڈھے میں جائے گا. آپ بنو تو، آپ بنو تو. اب دوسرا مسئلہ کیا ہے کہ جماعت کے نظام سے نہیں جڑو گے تو ایمان کیسے آ جائے گا؟ تو جماعت کا نظام کب شروع ہوا؟ ابھی 100 سال نہیں ہوئے، ہونے والے ہیں، ابھی 100 سال نہیں ہوئے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ محسوس کیا کہ امت کے اندر لوگ اعمال کی طرف جا رہے ہیں ایمان کے سیکھے بغیر. تو یہ ایمان سیکھ کر اعمال میں جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور ایمان نہیں سیکھیں گے اعمال میں جائیں گے تو ان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ اور یہ دلدل میں پھنس جائیں گے، یہ نا امید مایوس ہو جائیں گے، پھر یہ مرتد ہو جائیں گے. پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ جب اسلام سے ہی مایوس ہو جائے گا انسان تو مرتد تو ہو ہی جائے گا. آج دیکھو مرتد ہونا بہت آسان ہو گیا، مرتد ہونا بہت آسان ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ جو اسلام کے ٹھیکیدار ہیں اور جو دنیا کے ٹھیکیدار ہیں دونوں تو ایک ہی جگہ ہیں. چاہے اسپتالوں میں دیکھ لو، چاہے کچہری میں دیکھ لو، چاہے جہاں دیکھ لو، تم سب کو دعوت دے رہے ہو کہ مسجد کی طرف آؤ تو مسئلہ حل ہو گیا، ہو جائے گا. تم مسجد چھوڑ کے اسپتال کی طرف کیا لینے گئے ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ صدقہ کرو تو مسئلہ حل ہو جائے گا، تو ہمارے اوپر حال آیا تو صدقے سے ہمارا حال کیوں نہیں دور ہوا؟ ہم بھی وہی جا رہے ہیں. پھر یہاں لا کے رکھیں گے کہ دیکھو یہ کرو، لیکن ایسا تھوڑے کہ اس کو کر کے اطمینان سے بیٹھ جاؤ. صدقہ کرو پھر سبب میں جاؤ، نماز ادا کرو پھر سبب میں جاؤ. تو ہم سے بہتر تو وہ ہو گیا
बेचारा सबब ही में है, यही टाइम बच गया उसका, यही माल बच गया उसका। अल्लाह के अहकामात कि आपकी नज़र में, हमारी नज़र में इतनी औकात, अल्लाह पर इतना एतमाद नहीं बचा कि अल्लाह का हुक्म पूरा करेंगे वो मसला नहीं हल होगा। अल्लाह का भी हुक्म पूरा करें उसके बाद जाना हमको वहीं पड़ेगा, कि ये नहीं हो सकता है। अल्लाह का हुक्म टूटेगा तब परेशानी आएगी, हुक्म पूरा होगा। अल्लाह ने वादा किया है, कुरान भरा है, कुरान कह रहा है, लेकिन जहाँ अल्लाह ने वादा किया वहाँ ईमान की शर्त लगा दी। ईमान है नहीं, आमाल हैं, आमाल से मसला नहीं हल होगा। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का वाक़या कुरान में ज़िक्र किया गया। ये निकले अपनी कौम को लेकर, 80,000 की तादाद। कितनी? 80,000 की तादाद। और दुश्मन से मुकाबला करने के लिए निकले। काहे से? दुश्मन से मुकाबला करने के लिए निकले। 80,000 की तादाद है, दुश्मन से मुकाबला करने निकले हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रास्ते में एक हुक्म भेजा। किस वक्त भेजा? जिस वक्त प्यास की शिद्दत थी उनको। प्यास की, पहले का सफ़र पैदल, ऊँट घोड़ा, तो प्यास की शिद्दत भी किसकी तरफ से आई? अल्लाह की तरफ से आई। अब जब दरिया करीब आ रहा है, पानी भी आ रहा करीब, तो अल्लाह ने हुक्म भेज दिया कि देखो दरिया में कोई पानी नहीं पिएगा। जो पानी नहीं पिएगा वो अल्लाह वाला होगा, और जो पी लेगा वो अल्लाह की रहमत से दूर हो जाएगा, क्योंकि ये हुक्म को तोड़ने वाला हो जाएगा ना। और प्यास भी किसने भेजी? अल्लाह ने भेजी। तो अल्लाह के अहकामात ऐसे ही आते हैं, अल्लाह के अहकामात ऐसे ही आते हैं, क्योंकि दुनिया इम्तिहान की जगह है। कि जब नींद के गलबे का वक्त है तो अल्लाह ने फजर की नमाज भेज दी। किसकी? काहे की? हाँ, सबसे बढ़िया नींद आती है। अब करो क्या करोगे? कि प्यास अल्लाह ने भेज दी, शिद्दत की प्यास, और हुक्म क्या भेज दिया? पानी नहीं पिएगा। थोड़े से पानी की इजाज़त दी, एक आध घूंट जो पी लेगा वो इसमें नाफरमानों में शुमार नहीं होगा, और जो पेट भर के पिएगा नाफरमानों में शुमार होगा। दरिया आ गया, इधर हुक्म आ गया। 80,000 में 76,000 लोगों ने पानी सैर होकर पी लिया। आज एक नशा है ना तबलीगियों में कि हमारी तादाद बहुत है। तादाद पर फैसले नहीं होते अल्लाह के। अगर तादाद पर फैसला होता तो कोरोना में सारी दुनिया में तुम ही थोड़े जलील होते। ये अल्लाह ताला जब किसी पर बड़ा हाल भेजना होता है, बड़ा अज़ाब भेजना होता है, तो पहले छोटे हाल भेजते हैं उसकी तरफ। अब सुधर जाओ, अब समझ जाओ। कि फ़िरौन को गर्क यूं ही नहीं किया, उससे पहले 9-10 अज़ाब भेजे उसकी तरफ, उसकी तरफ 9-10 अज़ाब भेजे। नूह अलैहिस्सलाम के कौम को सैलाब में डायरेक्ट नहीं फंसाया, पहले कश्ती का गू चटवाया, कश्ती की गंदगी चटवाई, जो गंदगी खुद भरी थी उन्होंने।
کہ اب سمجھ جاؤ کہ جو خدا ہماری ہی گندگی ہم کو کھلا سکتا ہے، وہ نبی جو کہہ رہا ہے عذاب آئے گا، تو کیا اس میں نہیں پھنسا سکتا ہے؟ لیکن نہیں سمجھے، پھر اللہ نے بڑے عذاب کی طرف ان کو پھنسایا، تو پھر کسی کو باقی نہیں رکھا۔ ایسے ہی فرعون کی طرف بڑا عذاب بھیجا، اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب، اور بڑے سخت وہ بھی عذاب تھے فرعون کی طرف، ہاں سخت عذاب بھیجے، لیکن نہیں مانا، تو اللہ نے پھر اس کو ڈبویا بھی وہاں جہاں سے مومنین کو راستہ دیا۔ کہاں ڈبویا؟ جہاں سے، ہاں اپنے بندوں کو جہاں راستہ دیا وہیں اس کو ڈبویا، پھر اس کی جسم کو محفوظ کرا دیا، پانی میں بھی نہیں سڑا، زمین میں بھی نہیں گلا، آج تک رکھا ہوا ہے عبرت کے طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف بھی پیاس بھیجی اور حکم بھیج دیا۔ 76,000 لوگوں نے، کتنے؟ 76,000 لوگوں نے سیر ہو کے پانی پی لیا۔ جنہوں نے سیر ہو کے پانی پیا تھا ان کے اندر لڑنے کی طاقت کو اللہ نے چھین لیا، ان کے اندر کمزوری پیدا کر دی، اور جنہوں نے نہیں پیا یا اپنے نبی کے کہنے کے مطابق ایک آدھ گھونٹ پیا، وہ سیر ہو گئے۔ اللہ کا نظام ہے، پانی پینے والے پریشان ہو گئے اور نہ پینے والے سیراب ہو گئے۔ پانی پینے والے سیراب ہو گئے، پانی پینے والے پریشان ہو گئے اور نہ پینے والے سیراب ہو گئے۔ تو حکم ماننے پر اللہ کی مدد آتی ہے۔ ہمارا ایمان اس درجے پر پہنچا ہے، ہم اللہ کا حکم بھی پورا کرتے ہیں اور سبب میں ہم کو جانا پڑتا ہے، کیونکہ حکم ہم سبب کی شرکت کے ساتھ پورا کرتے ہیں۔ حکم، ہاں حکم اس نیت سے نہیں کرتے ہیں کہ اس پر مسئلہ حل ہوگا، حکم کرتے ہیں اس لیے کہ چلو اس کو کر لو، پھر سبب ملانا پڑے گا، اور جب سبب میں جاتے ہیں تو حکم نہیں ملاتے ہیں۔ مسجدوں میں اس پر بحث ہوتی ملے گی کہ خالی نماز سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، بیمار ہو اسپتال جانا پڑے گا۔ کسی اسپتال میں یہ بحث ہوتے ہوئے سنیں کہ خالی اسپتال اور ڈاکٹر سے نہیں ہوگا، مسجد جانا پڑے گا؟ کسی دینداریوں کو سنے ہوں کوئی کرتا وہاں بحث؟ مسجد میں کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے نماز کا عمل، لیکن ڈاکٹر کے پاس تو جاؤ، خالی نماز پڑھ کے بیٹھ گئے۔ کوئی کہتا ہے خالی علاج کر کے کیوں بیٹھ گئے ہو؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا۔ تو عمل پر اللہ کے حکم پر کہاں اعتماد رہا؟ اعتماد تو وہاں ہے، تو اللہ نے پھر وہاں بھیج دیا، اور جن کو تم حرام کہتے ہو وہی کھلوا رہے ہیں اللہ وہاں۔ جن کو تم حرام کہتے ہو انہی چیزوں سے بنی ہوئی دوا اللہ تمہارے جسم میں ٹھسوا رہے ہیں۔ مسئلہ بیان کرتے ہو تم اور جاتے بھی ہو، اور اس کے مقابلے پر عمل سے ہونے کی بات کرے وہ تمہارے نزدیک اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ تو یہ تو سوچنے کی بات ہے۔ تو کسی کی تعداد پر اور کسی کی جو ہے قابلیت پر اللہ کے فیصلے نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے وہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم کو تمام اسباب کے مقابلے پر پورا کرتا ہے۔ اللہ کے حکم کو تمام کائنات کے مقابلے پر پورا کرتا ہے کہ اللہ کی طرف سے حال آیا، اب حال آیا وہاں سبب بھی ہے، وہاں سبب ہے، سبب کو ٹھکرا کر اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، اب اللہ کی مدد آئے گی۔
لیکن شرط ہے ایمان کی۔ ایمان نہیں سیکھا ہے تو چاہے سبب بھی ٹھکرا کے آ جاؤ، مدد نہیں آئے، کیونکہ اللہ نے شرط لگائی ہے، کسی دوسرے کی شرط تھوڑے ہے۔ اللہ نے جہاں جہاں قرآن میں کامیاب کرنے کا وعدہ کیا ہے وہاں شرط لگائی ہے ایمان کی، اس لیے سب سے پہلی محنت وہ ایمان کے سیکھنے کی۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بات یہاں سے چھوٹ گئی تھی، ایک نظام بنایا کہ لوگ آ کر یہاں ایمان سیکھیں۔ اس نظام کے تحت انہوں نے کام شروع کیا۔ ان کا مقصد تھا لوگوں کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ایمان ہمیں سیکھنا چاہیے، سیکھنا یہ ہماری ضرورت ہے، پہلے یہ احساس پیدا کرانا تھا۔ آج دھیرے 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 اس تنظیم کو اس رخ پر لے جانے والے لے گئے کہ اس تنظیم میں اگر ایمان کی بات کرو تو مخالفت، تو وہ جماعت کہاں رہی، وہ تو تنظیم بن گئی۔ اب وہ نظام کو اصل سمجھ لیا، جیسے پڑھنے والوں نے کتابوں کو اصل سمجھ لیا، ایسے ہی انہوں نے نظام کو اصل سمجھ لیا۔ حالانکہ اس نظام کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ لوگ ایمان کے سیکھنے کی طرف آ جائیں۔ اچھا، پھر اس کے پیچھے چلے جاؤ تو جب یہ نظام نہیں تھا اس سے پہلے دنیا میں ایمان کیسے سیکھا جاتا تھا؟ ایسا تو نہیں کہ دنیا میں کوئی ایمان والا نہ رہا ہو، اس نے کیسے سیکھا؟ بھائی 1200 سال بیچ میں کوئی ایمان سیکھنے کی اجتماعی محنت تو نہیں چلی۔ ایمان لوگ سیکھتے تھے، نہیں سیکھتے تھے۔ اولیاء اللہ گزرے جنہوں نے اعمال سے، اللہ کے احکامات سے مسائل حل کر کے کرے ہی نہیں، ساری دنیا نے ہوتے ہوئے ان کے ساتھ دیکھا، ساری دنیا نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کیسے ہو؟ بغیر ایمان کے اللہ کی مدد آئے گی نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ اب ان کے اندر ایک نشہ ہے کہ اس نظام کو پورا کرو گے تو ایمان آئے گا، تو کسی نظام کے پورا کرنے سے ایمان نہیں آتا ہے۔ ایمان آیا نہیں آیا یہ حال آنے پر پتہ چلتا ہے۔ ایمان آیا یا نہیں آیا۔ نبی کے ساتھ 80,000 جماعتیں، اللہ کا حکم توڑ دیا نہیں توڑ دیا؟ بھیڑ پر کسی کے فیصلے تھوڑے ہوتے ہیں، اور کتنوں نے توڑا؟ اکثریت کہا جائے، اکثریت نے نبی کے ساتھ ہے، ولی کے ساتھ ہوتے تب بھی کہا جاتا نبی کے ساتھ ہے۔ تم ہمیں بھیڑ دکھا رہے ہو کہ ان کے ساتھ بھیڑ ہے، اس کی فضیلت بیان کر رہے ہو؟ قرآن کیا بتا رہا ہے؟ نبی کے ساتھ 80,000 ہے۔ اللہ نے حکم بھیجا کب؟ جب پہلے پیاس بھیجی، شدت کی بھیج دی، اور کیا کہا؟ پانی نہ پینا۔ تو پانی نہیں پلانا تھا تو اللہ پیاس نہ بھیجتے؟ نہیں، اللہ نے کہا جب تم کہو کہ ہم ایمان والے ہیں تو ہم تمہارا امتحان لیں گے۔ امتحان اللہ ایسے ہی لیتے ہیں، سبب بھی بھیج دیں گے اور حکم بھی بھیج دیں گے، اور حکم اور سبب میں ٹکراؤ ہوگا، حکم اور سبب میں ٹکراؤ ہوگا۔ ایمان والوں کو کامیابی وہ حکم میں نظر آتی ہے، اور جنہوں نے ایمان نہیں سیکھا وہ سبب کی طرف بھاگیں گے۔ وہ کہاں بھاگیں گے؟ سبب کی طرف بھاگیں گے۔ سبب کے چھوڑنے سے انسان کو اپنی حیثیت مٹتی ہوئی نظر آئے گی، اپنی حیثیت مٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ حکم پورا کرنے پر
اللہ تعالیٰ جو عزت اور کامیابی دیں گے وہ تو بعد میں ظاہر ہوگی، موقع پر تو کیا نظر آئے گا؟ سبب سے بنتا ہوا نظر آئے گا، حکم سے بنتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ صلح